اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں تو وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے، رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے وہ فدیے ہی میں تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے
دنیا کے ہر خطے میں نبی اور رسول بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر دور میں بھیجے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تو تمام انبیاء کرام سے جو ایک عہد لیا، وہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی پر نازل کردہ سچی کتاب میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی سے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت دوں، میں تمہیں دوں، پھر وہ تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے۔ کئی چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی چیز رسالت جن کو دی، تو رسول بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، قرآن میں کئی مقام پر کتاب والحکمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں وا کا جو لفظ ہے، واو جو ہے وہ زیادتی کے معنی میں آتا ہے، جیسے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب اور حکمت کہا۔ کتاب جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور حکمت جو ہے اس کے ساتھ بھی ایک چیز نازل فرمائی، اس کو کہتے ہیں حدیث، جو انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی، اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، آگ دیکھنے کے لیے گئے۔ اللہ نے نبوت دینے کے بعد ارشاد فرمایا فرعون کے پاس جا کر کے نرمی کے ساتھ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سمجھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ اور قبطیوں کو توحید کی دعوت دی۔ فرعون اس کا انکار کیا، اللہ نے معجزات دیے، پھر عذاب بھی آیا، والجراد والقمل والضفادع، مختلف عذاب آئے۔ ہر مرتبہ فرعون اور اس کے درباری اور اس کے ماننے والے توبہ کرتے اور مان لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ایک لمبی مدت تک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کے نکل جاؤ یہاں سے، بنی اسرائیل کو آپ لے کر نکلے دریا میں۔ فرعون نے پیچھا کیا اور لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کو لے کر مقام طے میں جب پہنچے، تو وہاں سے آپ نے اپنی قوم کو روک کر کے طور پر تشریف لے گئے۔ جب آپ طور پر گئے تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر آپ کو تختیاں دی، جو تورات جو نازل ہوئی وہ وہاں ملی آپ کو۔ اس سے پہلے جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے وہ کیا تھا، اور جس کا انکار کرنے کی بنیاد پر فرعون پورے لشکر کے ساتھ غرقاب ہو گیا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ حدیث تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب طور پر دی آپ کو، تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر ایک ساتھ نازل فرمائی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حکمت یعنی حدیث۔ وحیوں کی دو قسمیں اسی لیے بیان کی جاتی ہے، ایک وحی جلی قرآن اور ایک وحی خفی حدیث۔ کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ وحی جلی قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، وحی خفی حدیث جو ہے وہ کلام رسول ہے، ایک کلام الہی اور ایک کلام رسول۔ کلام کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں کلام الہی کو مانتا ہوں، کلام رسول کو نہیں، تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ بھی کہا واسجدی وارکعی، اس میں سجدہ بھی کرنے کا دیا اور رکوع بھی کرنے کا حکم دیا، لیکن کس وقت تو کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے اس کی تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی، جو اللہ نے بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جیسا ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج عطا کی گئی تو دوسرے روز حضرت جبرائیل نے آ کر کے آپ کو پوری نماز پڑھ کر کے بتائی 5 وقت کی، پھر اس کے بعد اس کے دوسرے دن آئے پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے بتائی، اور یہ کہا نمازوں کے اوقات اسی کے درمیان ہے، پہلے دن آپ نے اول وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخر وقت میں، اور نماز کا وقت بتا دیا گیا کہ اس کی ابتدا
اور انتہا کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت جو بتا دیا گیا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اب ان اوقات میں پڑھنا ہے، لیکن فجر کی نماز اول وقت میں، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور عشاء کی نماز اخیر وقت میں، یعنی جتنا لیٹ کر سکتے ہیں اتنا لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے روز جب ندا دی جائے، تو ندا کیسے دی جائے؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اذان دے کر کے ندا دی جائے، کیا ہو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں، اللہ کے نازل کردہ احکامات تھے جو رسول بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، رسول جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں وضاحت ہے قرآن میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جو وحی ان کے اوپر ہوتا ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، نبی کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کے لیے یہ ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی، تو وہ کیسے کہ سب کچھ وحی بیان کرے گا؟ نبی کے اوپر صرف وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے صرف رسول کی اتباع کا حکم ہے۔ ہر جگہ قرآن و حدیث میں ہر جگہ آپ کو تفصیل ملے گی کہ رسول کی اطاعت۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، یعنی رسول کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی کتاب و حکمت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سب سچ بتائے۔ اب کسی نبی کے دور میں اگر کوئی رسول آ جاتا ہے، کوئی نبی آ جاتا ہے، کسی رسول کے دور میں کوئی رسول آ جاتا ہے، تو رسول جب آئے گا تو اللہ کی نازل کردہ وحیوں کی تائید کرے گا۔ تو اگر اس کی وہ تائید کرے تو تمہارے پاس اس پر ایمان لانا، جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہر نبی سے عہد کیا، ان کے دور میں کوئی نبی آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ اب جب نبی کے لیے یہ ضروری ہے تو امتی کے لیے کتنا ضروری ہوا کہ امت کے درمیان جب کوئی نبی آئے گا تو اس کی مدد کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اللہ نے ان کی کتابوں میں یہ بیان فرمایا تھا، تو یہود اور نصارہ کو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آئیں۔ آپ کے اوپر نبوت ختم بھی ہو گئی آپ، کیونکہ اللہ کے نبی نے بہت واضح طور پر، آگے وہ ذرا سا بحث آ رہی ہے وہ بات، واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع اور پیروی کرنا پڑتی علیہ السلام۔ تو اب نبوت ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی جب آئے اور آپ نے تصدیق کی پچھلی کتابوں کی کہ تورات اللہ کی نازل کرتا ہے، انجیل اللہ کی نازل کرتا ہے، تو آپ جن نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے اللہ نے عہد لیا تھا، تو نبی کا عہد اور امتی کا عہد تو ایک ہی ہوگا۔ تو آپ کے اوپر بھی یہ فرض تھا کہ فوراً آپ ایمان لے آتے۔ تو یہیں پر ایک چیز اور صاف ہو گئی، جو کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کا انکار کرے وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، اور اللہ کے عہد کو توڑنے والا حق اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ بھی حق پر ہیں، اور اس میں دلیل کے طور پر ایک غلط چیز پیش کرتے ہیں۔ باطل بھی ہمیشہ دلیل پیش کرتا ہے لیکن غلط استدلال کرتا ہے۔ کلمۃ حق یرید بہا الباطل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کلمہ حق سے باطل کا استدلال۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، یہود، نصارہ اور سابی والسابعون، پہلے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ اس کی کئی ایک تفصیلات ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، بعد کے انبیاء کا جنہوں نے انکار نہیں کیا، وہ عیسائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے تک کے، اللہ کے نبی آئے آپ کے اوپر بھی ایمان لے آئے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں، وہ نہیں، وہ یہودی وہ نصرانی نہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی، آپ کہتے ہیں وہ حق پر ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ماننا ہوتا ہے،
انہوں نے یہ مانا ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، جبکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود تھی، تو اپنی کتابوں کے بھی انکاری ہیں وہ، حقیقی یہودیت بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ یہودی ہو کر جو انجیل تورات کو نہ مانے، عیسائی ہو کر جو انجیل کو نہ مانے، وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں پر پہلے بحث کیجئے کہ پہلے یہودیت اس کی صحیح ہے اور عیسائیت صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے، بالکل غلط اور بالکل گمراہ عقیدہ ہے یہ اس قسم کی چیزیں ماننا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے، تمام انبیاء کرام نے اس کا اقرار کیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اگر ان کی زندگی میں آ جائے تو یہ داخل ہے یہ بات، کیونکہ تمہارے دور میں جو بھی نبی آئے گا کتاب اور حکمت کی بات بتائے گا، اس کا اقرار کرو گے، اس کی مدد کرو گے، تو اللہ کے نبی کی بات خود بخود اس میں داخل ہے۔ فرمایا اب گواہ رہو، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہر نبی نے اس کا اقرار کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی اور اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا، یہ ٹونڈی بات نہیں ہے، اپنی محفوظ ترین کتاب میں نقل کر لیا، تو ہر شخص کو جو اللہ کا بندہ ہے اس پر ایمان لانا اور اس کو صحیح ماننا فرض ہے۔ جو اس کا انکار ہے وہ کفر کر رہا ہے، جو اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہے۔ یہ اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، انبیاء نے کہا ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں اور اس پر عہد لیتے ہیں، میثاق لیتے ہیں، اب اس کے باوجود اگر اس کو کوئی نہ مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ پورا کہ پورا اولئک هم الفاسقون، کفر اور فسق سب اس میں آ گیا، پورا نافرمان ہے وہ۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں؟ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ کا فرما بردار ہیں، ساری مخلوق اللہ نے بنائی۔ اب مخلوقات کے اوپر غور کرو، سب اللہ کی فرما بردار ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، نظام شمسی میں چکر لگا رہا ہے، چاند اپنے مدار کے باہر نہیں جا سکتا، زمین اپنے مدار میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بارش کو موقع بموقع برسنے کا حکم دیا، سب اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ ان درختوں کو دیکھو، ان چرندوں پرندوں کو دیکھو، سب کو، حتیٰ کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی جیسا جانور بنایا اور اللہ رب العالمین نے اس کی خوراک پتے رکھی، سبزیاں رکھا، گھاس پھوس رکھی، وہ کھا رہا ہے۔ اس سے بہت چھوٹا جانور ہے کتا، اس کا گوشت تو رکھا، وہ کھا رہا ہے۔ اب ہاتھی کو ضد نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر کے گوشت تو نہ کھاؤں، پابندی کیسے کیا؟ وہ اس طرف نہیں جا رہا ہے جو اس کی خوراک متعین ہے، فرما بردار ہے وہ کتا، کیوں میرے اوپر پابندی ہے؟ وہ اس طرف نہیں جا رہا ہے۔ سب کے سب طوعاً اور کرہاً کسی بھی طرح اس کا مان رہے اللہ کے احکامات کو۔ ساری مخلوقات کے اوپر غور کریے، دریا کی روانی رکھی، ایسا نہیں کہ اب بہوں گا نہیں پانی، نہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کے احکامات کی فرما بردار ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے 13ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا، صبح اور شام سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سب۔ تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، اور تم اپنے گرد و پیش میں دیکھو کتنی مخلوقات ہیں اللہ کے، بے شمار مخلوقات کو آپ دیکھو گے، کوئی سرکشی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ کی فرما برداریں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور سب کا انجام یہ ہو کہ ہر کوئی اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ایک مثال بھی بیان کی گئی ہے نا، اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہر جتنے بھی زمین پہ چلنے والے جاندار ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، جتنے بھی ہیں زمین پر، اب وہ چاہے سمندر میں ہو چاہے خشکی میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو،
اور اگر یہ سرکشی کریں، کچھ کریں گے تو اللہ کے جناب میں ان کو حاضر ہونا ہے. جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دونوں کو کھڑا کرے گا. سب کو اسی طرف لوٹنا ہے، تم کو بھی لوٹنا ہے. اب اگر نافرمانی کرو گے تو سزا، فرما برداری کرو گے تو انعام. جب تمہیں عدالت میں کھڑے ہونا ہے، مقدمہ تمہارے خلاف چلے گا اور ذرے برابر بھی وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر نیکی کا اجر دیا جائے گا اور ہر برائی پر گرفت ہوگی، تو تم کو اس کے مطابق سوچ کر زندگی گزارنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا ساری مخلوقات کو تم دیکھو کہ اللہ کی فرما بردار ہے، تم کو اللہ نے مخلوقات میں ایک مرتبہ دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم کو شعور دیا، عقل دی، قوت فیصلہ دیا اور اختیار دے دیا، صحیح اور غلط کی تمیز دے کر صحیح چیز نازل کر کے کہ اس طرح زندگی گزارے ہوئے تو کامیاب رہو گے. اب یہ بتا دیا، اب تمہارے اوپر اختیار دے دیا، تم جو چاہو کرو، لیکن کرنے کے اختیار کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا غلط کرو گے تو سزا، صحیح کرو گے تو انعام. اب تمہاری حماقت کی انتہا یہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہے صحیح غلط، اور غلط کی سزا بھی معلوم ہے اور وہ کر رہے ہو، اس میں فائدہ نہیں ہے. اور صحیح کرنے پر اللہ کی فرما برداری ہے اور اس کا انعام ہے، تو انعام والا کام کرے گا. ایک معمولی سا معاملہ ہے کہ گھر کے اندر بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے، ایگزام کا وقت ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کھیل کود مت، جلدی سو، گھر میں رہ، اسٹڈی کر، عمر پڑی ہے اس کے لیے، بہت موقع ہے، ابھی محنت نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوا. یعنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کھیل پر، دوستوں کی مجلس پر، تفریحات، ہر چیز پر پابندی لگ جاتی ہے. حتیٰ کہ لوگ شادی بیاہ کی تقاریب، امتحان کی تاریخوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں کہ والدین کس کا امتحان ہے؟ اولاد کا، لیکن والدین شریک نہیں ہو سکیں گے ایک چھوٹی سی کامیابی کے لیے. اتنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کی جو کامیابی ہے، جنت کی جو کامیابی ہے، اس کو تم دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے راتوں میں اللہ کے جناب میں کھڑے ہونے والے بندوں کے لیے، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا. ایسی نعمت اللہ تعالیٰ جو نعمت دے گا جنتیوں کو، سب سے ہلکے جنتی کو جو نعمت دے گا ایک موتی کے اندر ہوگی، اور اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی. اس دنیا سے وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین، مجھ کو ایسی جنت جو آخری جہنمی نکالا جائے گا. اللہ کی نعمت ایسی ہے، اللہ کی جنت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب تم کو اس طرف لوٹانا ہے، تمہاری منزل وہی ہے. تو پھر تمہیں اپنی منزل پر، اپنی کامیابی پر نظر رکھنا چاہیے، راستے پر نہیں. راستے پر نظر نہیں رکھتا ہے آدمی، منزل پر نظر رکھتا ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی کلفتیں برداشت کر لیتا ہے. دیکھیے ابھی موسم ہے، سیزن ہے، کھڑے کھڑے آدمی سفر کر لے گا، منزل پر پہنچنے کی اس کو عجلت ہے، منزل پر پہنچنے کی اس کو جلدی ہے. اس کے لیے نزدیک یہ راستے کی تکلیف اہم نہیں ہے، منزل اصل ہے. تو منزل پر نظر رکھو. اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور ان کے اولاد پر اتارا گیا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے عقیدے کو، مومنین کے عقیدے کو یہاں پیش کیا ہے کہ انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا کس نے نازل فرمایا؟ پہلے ہی بات گئی. کون نازل کیا؟ اللہ نے.
جب اللہ کا سب نازل کرتا ہے تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، فرق نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس کا غلط ہو سکتا ہے اس کا صحیح، کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ اللہ کے نازل کیا تو اس کو مانتے ہیں. اب یہیں پر ذرا سا رک کر آدمی غور کرے، سوچے ذرا سا. ہمارے یہاں تقلید کی بنیاد پر اسلام میں فرق کر دیا لوگوں نے، اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے. ایک بات اللہ کی نازل کرتا قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہوئی حدیث میں اس کا انکار کرتا ہے، صحیح اور ثابت شدہ بات کا، اور فرق کرتا ہے کہ یہ بات فلاں کے پاس نہیں ہے اس لیے میں نہیں لوں گا، یہ فرق کرتا ہے اگر وہ، تو اس کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں موعوظ فرمایا عقیدہ اور منہج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں، منزل من اللہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اصل میں بات یہاں پر ذرا سا سمجھنے والی یہ ہے، ہم اقرار نہیں انکار کرتے ہیں، یہ فرق ہے. اگر ہم کسی شخصیت کی تعظیم میں تکریم میں حدیث اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس شخصیت کی تعظیم اور تکریم نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تردید کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں. یہ اہم چیز ہے. شخصیات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قربان کرنا یہ دین ہے، نہ کہ دین کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قربان کرنا. دین کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو شخصیات پر قربان کرنا. اور آسان لفظوں میں یہ کہا جائے جو سلف نے کہا ہے کہ شخصیات کو حق سے پہچانو، یعنی کوئی شخصیت صحیح ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو. حق کو شخصیت سے مت پہچانو، یعنی فلاں نے اگر کہا تو صحیح نہ. کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و حدیث. ہم نے کسوٹی شخصیت کو بنا دیا. اب اگر اس نے قرآن کی کوئی آیت نہیں کہی، حدیث نہیں بیان کی، تو اس کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا، نبی نے حکم دیا، اللہ نے اس کے اوپر وحی نازل فرمائی. جب اللہ نے وحی نہیں نازل فرمائی، وہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہر کسی کے بارے میں ہم مانتے ہیں، تو ایسی شکل میں ہم تو غلطی کی اتباع کرنے والے ہوئے. آدمی غور کرتا جائے عقلاً بھی تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا دین کو تلاش کرے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، جو مکمل اللہ کے نبی پر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام دین ہے، اور اسلام وہ جو اللہ پر، اللہ کے نبی نے رسول پر نازل فرمایا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شخص اسلام کے سوا دین تلاش کرے گا. اب اسلام کے سوا دین تلاش کرنا کیا ہے؟ اسی کے ضمن میں محدث شارحین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک تو یہ کہ اطمینان نہیں ہونا اس پر، ایک یہ مزید معلومات کے اضافے کے لیے آدمی کرے، مختلف توجیحات کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے، تورات کے کچھ عنوان. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب. اس میں بعد میں تبدیلی کر لی ان لوگوں نے، لیکن وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کے کچھ اوراق لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، خفگی غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں نیچے تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اشارے سے روکا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی. اس میں کئی چیزیں داخل ہیں. مطلب یہ کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے اللہ کے نبی. بالفرض اللہ کے نبی نے کہا اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو آئے گا نہیں تو اللہ کے نبی یہ کہتے کہ اگلا جو نبی آئے گا اس کی بات کی تائید. یہ نہیں کہا آپ نے.
میری اتباع یعنی اب قیامت تک صرف نبی کی اتباع پیروی کرنا ہے، صرف نبی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ دوسری بھی ایک چیز، نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی جب مبعوث کیے گئے اور آپ پر وحی نازل کی گئی اور آپ دین بتا رہے ہیں، تو اب کسی نبی کی طرف ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہمارے لیے کافی ہے آپ کی رہبری اور رہنمائی۔ اب نبی کی موجودگی میں اگر کوئی امتی کی طرف دیکھ رہا ہے تو کام چلے گا۔ نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، نبی کی نہیں چلے گی تو کسی امتی کی کیا چلے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا حج کے ایام میں، اور کہا اللہ کے رسول نے ایسی بیان فرمایا، آپ نے درہ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی کی حدیث تیرے پاس ہے، اس کے بعد کس لیے مجھ سے پوچھتا ہے؟ تصدیق چاہتا ہے حدیث رسول کی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حدیث رسول کے بعد صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، نبی کی بات آ گئی، اب اس کے بعد کسی شخصیت کا زہد و تقوی، علم، دین کے لیے قربانیاں، جنتی ہونے کی بشارت، یہ تمام چیزیں نہیں چلتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنا، اسی کی بنیاد پر جنت کی ضمانت ہے، اسی کی بنیاد پر سارے مرتبے اور فضیلتیں ہیں، یہ صحابہ سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں شخصیت کی فضیلت میں فضیلت حاصل کرنے کا موقع کھو دیتا ہے آدمی۔ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو جنت دے گا اللہ تعالیٰ، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، تو اللہ کی رضامندی، جنت کے حصول، دین پر عمل، یہ تمام چیزیں آدمی چھوڑ دیتا ہے شخصیت کو پکڑنے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے علاوہ دین، اب کوئی اور دین کیا ہے؟ اسلام تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ ہے، لوگوں نے جو بنایا وہ دین نہیں ہے، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اب جو کوئی اور چیز دین کے نام پر لے کر کے جائے گا قیامت کے روز، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ صحابہ منصورہ، اڑا دے گا سارے اعمال کو، قبول نہیں کرے گا۔ میں نے جو دین بھیجا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہے، یہ تو کسی اور کا تم لے کر چلے آئے، ٹھپا کسی اور کا لگا ہوا، یہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر بھی جنت جو اللہ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی نہیں دے گا۔ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں، ایک مثال اکثر دیتا ہوں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ شہر کا جو سب سے زیادہ مصروف اور مین روڈ ہے اس پر 200 روپیہ اسکوائر فٹ زمین ہے، 1000 اسکوائر فٹ، آپ لیں گے؟ تو پہلے آپ اس کے اوپر نیچے دیکھیں گے، کیونکہ اب تو دیہاتوں میں یہ ریٹ میں زمین نہیں ہے، اوپر نیچے دیکھیں گے، کہیں گے اچھا، اب وہ 100 طرح کی یقین دہانی کریں پکی زمین ہے، یہ ہے وہ، سب سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کاغذ لا، کاغذ لا، 7/12 کا اتارا ہے، کاغذ لے کر آپ پہلے کاغذ مانگیں گے، کاغذ نہیں رہے گا تو آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو نیکیاں میں قبول کروں گا اس کے لیے میں نے قرآن اور حدیث، کتاب اور حکمت بھیجی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت تم کو اتنے بڑی زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے تم 7/12 کا اتارا مانگو، اور اللہ کی وہ جنت جس کی کبھی نعمتیں نہ ختم ہو، اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، میرے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہے، میرے نبی کی تعلیم کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ اب غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین، اب تم دین کے نام پر کچھ بھی لے کر چلے جاؤ، کچھ بھی لے کر چلے جاؤ، نبی کے طریقے کے مطابق ہے، میرا بتایا ہوا ہے۔ میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، تم 12 ٹائم کی پڑھ کر آئے، یہ میرے دین میں نہیں ہے۔ 3 ٹائم کی پڑھ کر آئے، یہ میرے دین میں نہیں ہے۔ میں نے جو دین بھیجا تھا اس میں 5 ٹائم کی نماز تھی۔ ایک ٹائم میں کتنی رکعت تھی؟ اتنی۔ کیسے نبی نے پڑھی؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو مجھ کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب تم نے تو اپنے اپنے امام کی نماز بنا لی، مسجدوں میں بورڈ لگا دیا یہاں پھلاں مسلک کے مطابق نماز ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے دین
اللہ کے نازل کردہ دین محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ نہیں لکھا آپ نے۔ اذانوں میں تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہے، اور مسجدوں میں اپنا ضابطہ چلا رہے۔ اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان پانے والا ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں فیل ہونے کے، مارکس نہ ملنے کے، خسارہ اٹھانے والے تمام کے تمام راستوں کی نشاندہی کر دی، باتوں کی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے باوجود عقلوں کا استعمال نہ کرے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اسلام کے نام پر اگر کسی چیز کو ماننا ہے، اصول اور ضابطہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جو بہت سادہ جملے میں قرآن نے بہت بڑی بات کہی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب کسی سے بھی پوچھ رہے ہو آپ تو یہ پوچھو کہ اللہ نے بیان فرمایا، رسول نے بیان فرمایا۔ یہاں پر ذرا سا کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں نے ہمارے درمیان چلا دی ہے کہ بھائی ہر آدمی تو عربی نہیں جانتا، ہر آدمی تو قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا، تو وہ کیسے کیا کرے؟ تو کسی نہ کسی امام کی تو تقلید کرنا ہے۔ ایک سادہ سا سوال میں کرتا ہوں کہ کسی امام کی، چاروں امام جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار مشہور ہوئے، ورنہ بہت سارے امام تھے، امام اوزاعی، سفیان ثوری، ان لوگوں کی بھی تقلید کی گئی، مگر یہی چار پر بات کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ابھی چار میں بھی بہت بار سارے پارٹ ہوئے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اس میں بھی فرقے ہیں۔ اب بریلویوں کو یہ مشرک بولتے ہیں، یہ ان کو مشرک بولتے ہیں، یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کے، اور اس کے باوجود یہ حق میں، سب حق پر بھی ہے۔ مولانا مودودی کے خلاف تو کتابیں لکھی گئی، صحابہ کرام کی تنقیص جو انہوں نے کی ہے، جو صحابہ کرام کی ذات پر، ذات کے سلسلے میں جو انتہائی ناسبہ جملے کہے ہیں۔ خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس کی کتاب اردو میں ہے؟ کسی کی کتاب اردو میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب تو یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں عربی میں ہیں؟ اگر مان لی جائے، ویسے تو علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ صرف ایک کتاب ہے فقہ اکبر 11 صفحے کی، جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے، فقہ الاکبر، وہ ہے۔ مگر اگر کہہ بھی دیا جائے چلو ٹھیک ہے، یہ بحث چھوڑ دی جائے، کوئی اردو میں ہے، یہاں پہ تکلیف نہیں آتی ہے کہ عربی نہیں آتی تو کیسے ان عرب اماموں کی تقلید کرو گے تم؟ قرآن و حدیث کو ماننے کے ٹائم یہ تکلیف آتی ہے۔ یہاں یہ جواب دیں گے علماء سے پوچھو، تو وہی علماء سے قرآن حدیث پوچھو، اللہ کے نبی کی بات انہی علماء سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ تو بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات۔ اب ایک آدمی ہے سوال کرنے کا انداز صرف تبدیل کر دے ہوئے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی عالم سے پوچھا تو اس کی تقلید نہیں ہے، یہ صرف سوال کا طریقہ کار اور ماننے کے طریقہ کار پر فرق ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے سوال کیا کسی عالم سے کہ شراب پینا کیسا ہے، عالم کہتے ہوئے حرام ہے، اب یہ اس نے بات مان لی اس کی، لیکن عالم کہتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب عالم ہٹ گیا، اس نے دلیل پیش کی، اس نے دلیل کی اتباع کی، قرآن کی آیت کی۔ نماز پڑھنا کیسا ہے، وہ کہے فرض ہے، یہ ایک جواب ہوا۔ ایک جواب عالم یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس نے کیا مانا؟ قرآن کو مانا۔ تو عالم بیچ میں سے ہٹ گیا، تو عالم سے ہم دلیل کا مطالبہ کریں، اور یہ دلیل کا جو مطالبہ ہے یہ ہمارا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ نے مشرکین سے سوال کیا، یہود سے سوال کیا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو دلیل کا مطالبہ کریں۔ تو جاہل آدمی کو بھی اگر دلیل دے دی جائے تو وہ دلیل ماننے والا ہو گیا، نہ کہ تقلید کرنے والا۔ یہ مبالغہ، یہ مغالطہ ہے جس میں ڈالا جاتا ہے جاہل سے جاہل آدمی، اور مجھ کو تو بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے، حیرت لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو چند لوگ پڑھے لکھے تھے، چند لوگ، انگلیوں پر گن لیں، انگلیوں کے پڑھنے ختم ہوں گے اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ڈگری کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث ان کو سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، وہ آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، صرف تحقیق کر کے کتاب و سنت پر نہیں آیا،
بلکہ وہ اسلام کی اچھی خاصی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا تھا، کبھی اس کو جہالت آڑے نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ فطرت سے خطاب کرتا ہے، ڈگریوں کا اور مکتبوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو دلیلیں دی ہے، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ کسی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب کسی شخص سے کہا جائے کہ کون ہے بچانے والا، جب مصیبت میں پہنچتا ہے آدمی تو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کیوں آسمان کی طرف نہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ فطرت ہے اس کی۔ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، تو یہ جتنی چیزیں پیش کی جاتی ہے یہ اصل میں مغالطہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہدایت سے روکا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین کو تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ چیز سمجھ لیجئے، اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا صرف وہ اسلام کا قبول کرے گا، دوسرا کوئی آئے گا قبول نہیں کرے گا، اور جب قبول نہیں ہوگا آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں کچھ، سارا عمل ضائع ہو جائے گا تو نقصان ہی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ کن کو ہدایت نہیں ملے گی؟ جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں ایمان لے آئے، اللہ کے نبی بالکل صحیح ہے بول رہے ہیں، واضح دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں یعنی انکار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راستوں پر نہیں لاتا۔ اللہ کو مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے اس کو نبی بنایا ہے، اس کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہو، اس کے احکامات کو ماننا ہے۔ دلیلیں دے دی قرآن میں، حدیث میں، روشن دلیلیں آ گئی، معجزات دیکھ لیے تم نے، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے باوجود یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر ایمان لانے پر ابو بکر صدیق ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد، سعید بن زید، یہ صحابہ کرام جنتی، جنت کی بشارت دی گئی ان کو نبی پر ایمان لانے کی بنیاد پر، پوری دنیا کے لیے اسوہ نمونہ بن گئے، تم بھی بن جاؤ گے۔ روشن دلیلیں آنے کے بعد تم نہیں مانو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسے ایسے بے انصاف کا دامن تم نے چھوڑا؟ اللہ کو، نبی کو ماننے کے بعد ان کے طریقے کا انکار کیا، تو ایسے بے انصاف لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ کتنی بڑی سزا ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جس میں یہ ہمیشہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس لیے ان کے سامنے کچھ چھپا نہیں تھا، اس لیے ان کو بڑی سخت سزا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیتے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے، اگر آپ اپنے گناہ سے توبہ کر لیے تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز نہ قبول کی جائے گی، یہی گمراہ ہیں۔ کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مان لے، ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اس کی توبہ قبول۔ لیکن ایک آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس گناہ کی دلیلیں دیتا ہے اور حق کو رد کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کفر میں بڑھ جائیں، انکار کیا۔ اب اپنے انکار کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اقرار کا رد کیا، یعنی حق کا رد کیا، ان کی توبہ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ ایک چیز اور بھی ہے، اسی پر اگر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، مرتے وقت یعنی گرگرے میں، حلق میں جب جان آ جائے اس وقت اگر آدمی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ زندگی میں اچھا رہے جب اس کو توبہ کرنا ہے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ
اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے ہی میں تو بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور جن کا کوئی مددگار نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے سب سے ہلکا عذاب جس کا جہنم کو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اگر اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے تجھ کو پوری دنیا کی جتنی بھی دولت ہے، اب دولت کی کتنی شکلیں ہیں دنیا میں، سونا، زمین، درخت، پھل، اور بعض درخت تو ایسے ہیں ہم نے سفر کیا، کہا ایک سال میں مولانا اس ایک درختوں پر 3 سے 4 لاکھ روپے کا پھل نکلتا ہے اور ہم بیچتے ہیں. ایک درخت تو گھر کے تھیان میں 4 درخت تو کھڑے ہوئے ہیں، عجیب عجیب قسم کے پھل، آم کی الگ الگ قسمیں، سیب، یہ سب جو آتا ہے. اب کتنی قیمتی ہے یہ زمین، آدمی سوچتا جائے اس میں چلنے پھرنے والے جان. ساری زمین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی زمین بھر سونا دے. کتنی بڑی وسیع وری زمین ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین بھر سونا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فدیے میں اگر دے گا تو تجھ کو چھوڑ دیا جائے تو کیا کرے گا؟ یہ زمین بھر کے سونا، زمین کی تمام چیزیں، حدیث میں آتا ہے، دے گا تو وہ کہے گا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے اپنے قول میں نے تو تجھ سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا. گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، نیکی والا کام کرنا، شرک نہ کرنا، میری تابعداری اور فرما برداری کرنا، میرے بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. اب زکوٰۃ کتنی مانگی اللہ نے؟ 1 لاکھ روپے پر کتنا؟ 2500، اور وہاں جو کچھ سب دے رہا ہے. اللہ نے اتنا ہی مانگا ہے. دن بھر میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں جس میں 2 رات میں اور 3 دن میں. وہ نمازیں کے لیے تیرے پاس وقت تو نہیں ہے. سال بھر میں 1 مہینہ روزہ ہے. زندگی میں 1 مرتبہ حج کا ہے، بیت اللہ کا حج ہے. 1 مرتبہ قربانی کا جانور قربان کرنا ہے. تو کتنا کھا لیتا ہے گوشت سال بھر میں؟ 1 مرتبہ اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. ذرا تو سوچتے جائیے، بہت کم کا مطالبہ رب العالمین نے کیا ہے، بہت کم. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا. یہ جھوٹا ہے. وہاں پر جو کہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ گو فدیے میں اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے ہی میں تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. مطلب وہاں پر چانس ختم ہو جائے گا. اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو. پیچھے ضابطہ بتا دیا گیا، غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، اور دین اسلام پر نہیں ہے تو دین اسلام پر ڈٹ جاؤ. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کی روشن دلیلیں آنے کے باوجود کفر میں بڑھ جائیں گے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو لے کر جائیں گے. اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ نبی کی تائید کرو گے، تم امتی ہو کر نبی کی تردید کر کے دوسرے کے پیچھے جاؤ گے، زمین بھر کے سونا دو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. عمل کیے ہو تو اسلام کے علاوہ، مانے ہو تو اس نبی کے علاوہ کسی اور کو، طریقہ تمہارا نبی کے علاوہ رہا ہے، تمہاری کوششیں نبی کے دین اللہ کے دین کے لیے نہیں رہی ہے. ساری چیزوں پر تم غور کرتے جاؤ. موقع دیا گیا توبہ کا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اللہ کے جناب میں جب پہنچ گئے تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. بے شک ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسی ناکامی اور نامرادی سے محفوظ رکھ. رب العالمین اللہ تیرے دین پر عمل کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے. رب العالمین نبی کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق دے. اللہ حقیقی اسلام اور دین جسے تو نے نازل فرمایا اپنے نبی کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ آخرت کی ناکامی سے محفوظ رکھ. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.